السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ میرا نام ڈاکٹر ام عبداللہ ہے اور میں آپ کو دارالمصحف العالمی کی طرف سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے سیشن میں ہم اوویرین کینسر اور سروائیکل کینسر کے بارے میں بات کریں گے۔ اووریز جو ہوتی ہیں ان کو اردو میں بچہ دانی انڈا دانی کہتے ہیں، بچہ دانی نہیں، انڈا دانی کہتے ہیں۔ اور سروائیکل جو کینسر ہوتا ہے وہ بیسیکلی بچہ دانی یوٹرس کا جو منہ ہوتا ہے جہاں سے بچہ باہر نکلتا ہے وہ جگہ ہوتی ہے۔ یہ عموماً کامن کینسر ہے جو کہ عورتوں کو افیکٹ کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ تو بریسٹ کینسر ہوتا ہے، اس کے بعد یہ اوویرین کینسر جو ہوتا ہے یہ اووریز کو متاثر کرتا ہے جہاں سے ہمارے ایگز ریلیز ہوتے ہیں جنس کے مرد کے نطفے سے ملنے سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ عموماً اوویرین کینسر جو ہے وہ ان عورتوں کو افیکٹ کرتا ہے جو کہ 50 سال سے زیادہ کی عمر کی ہوتی ہیں۔ عموماً جن کو یہ کینسر ہوتا ہے تو ان کی فیملی میں بھی ہسٹری ہوتی ہے اوویرین کینسر کی، اور کیونکہ یہ بہت چھوٹے سا آرگن ہے تو اس کے سمٹمز جب تک آتے ہیں تو یہ کافی پھیل چکا ہوتا ہے۔ اب ہم یہ بات کریں گے کہ عموماً آپ کو کیسے پتہ چلے گا، کس طرح کے سائنز اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں اوویرین کینسر کے۔ تو جو اس کی خاص فیلنگ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو نا اپنی جو پیٹ ہے نا وہ پھولا ہوا سا محسوس ہوگا، آپ کو ایک بلوٹنگ والی کیفیت محسوس ہوگی، جیسے گیس بھری ہوئی ہے پیٹ میں، درد ہوگا پیٹ میں، اسپیشلی آپ کے جیسے ناف کے پاس کے ایریے میں آپ کو بہت تکلیف ہوگی، یا اس سے نیچے کے حصے میں۔ بھوک کم ہو جاتی ہے عموماً، اور پیشاب جو ہے وہ زیادہ آنے لگتا ہے، یا بار بار آپ کو ایسی کیفیت محسوس ہوتی ہے جیسے مجھے بار بار پیشاب آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تیزابیت کی بھی کیفیت ہو سکتی ہے، قبض کی بھی کیفیت ہو سکتی ہے، ڈائریا وغیرہ ہو سکتا ہے، کمر میں درد ہو سکتا ہے، تھکن ہوتی ہے، ویٹ لوز ہو رہا ہوتا ہے، اور اگر ایون آپ کے پیریڈز ختم ہو چکے ہیں پھر بھی اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے پیریڈز کی طرح۔ تو اگر اس طرح کے سمٹمز آتے ہیں، اور عموماً یہ سمٹمز جو ہیں وہ آپ کو سال بھر سے ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ یہ ابھی 1-2 دن کی کہانی ہوگی، یہ ایسے سمٹمز ہوں گے آپ ہر طرح کے علاج کر کے دیکھ لیں گی، تجاویز وغیرہ کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، تو اس کے بعد عموماً آپ کو جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جیسے اگر آپ جائیں گے اور ان کو یہ بتائیں گے تو وہ آپ کا خود بھی معائنہ کریں گے، اور پھر وہ آگے آپ کو بولیں گے کہ آپ کو اپنے الٹرا ساؤنڈ اور سی ٹی اسکین وغیرہ اپنے ٹیسٹ کروانے چاہیے، اور پھر اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کینسر ہے یا نہیں ہے۔ کبھی وہ بائپسی بھی لیتے ہیں اور پھر اس سے کنفرم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عموماً اس کا علاج یہی ہوتا ہے کہ آپ کی پہلے اووریز نکالی جاتی ہیں، اور اس کے بعد آپ کو کینسر اور ریڈیشن کیمو تھراپی اور آپ کی ریڈیشن ہوتی ہے اس کے بعد۔ کچھ لوگوں کو اوویرین کینسر ہونے کا رسک زیادہ ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی اگر ایج زیادہ ہے تو آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اسپیشلی 65 کے بعد جو ہے نا اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ساتھ میں کوئی اور کینسر ہے جیسے بریسٹ کینسر ہے یا انٹسٹائنل کینسر ہے، انٹسٹائن کا کینسر، تو بھی آپ کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ کبھی آپ کی پہلے ریڈیو تھراپی ہوئی بھی ہے تو اس سے بھی کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی جینیٹک جیسے فیملی کی ہسٹری ہے تو آپ میں جینز کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ ایک بیماری ہوتی ہے اینڈومیٹریوسس، جس میں پیریڈز بڑے پینفل ہوتے ہیں اور بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے، وہ یا ڈائبٹیز ہو آپ کو تو شوگر کی بیماری، تو بھی آپ کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ اور آپ کے پیریڈز بہت جلدی شروع ہوئے ہوں اور بہت دیر بعد، مطلب 55 کے بعد جا کے ختم ہو رہے ہیں، تو بھی آپ کا جیسے اگر آپ کا یہ پیریڈز ہونے کا ٹائم بہت زیادہ ہے تب بھی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا چانس زیادہ ہے کہ آپ کو کینسر ہو جائے، یا آپ کا کبھی بیبی ہی نہیں ہوا تو بھی پرابلم ہو سکتی ہے کہ ایسے لوگوں کو کینسر ہو جائے۔
اس کے علاوہ ایک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جو مینوپاز پہ ہوتا ہے، جن لوگوں کو مینوپاز پہ سمٹمس بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے سمٹم سے پریشان ہوتے ہیں جب کہ ہمارے پیریڈز رک جاتے ہیں، تو کبھی کبھی ان کو یہ ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی دی جاتی ہے، ان کو کچھ ہارمونز دیے جاتے ہیں، تو اس سے بھی یہ کینسر ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ اوور ویٹ ہیں، اسموکنگ کرتے ہیں، الکوہول جیسے شراب وغیرہ پیتے ہیں، تو بھی آپ کی جو ہے رسک جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ عموماً تو خیر پاکستان میں نہیں کی جاتی شراب نوشی، اور خواتین جو ہے عموماً سگریٹ نہیں پیتی، مگر اگر کوئی پیتا بھی ہے تو وہ چھوڑ دے، اپنے ویٹ کو کنٹرول کریں، اور اگر آپ کوئی بھی ہارمونل ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں تو اپنا چیک اپ ضرور کراتے رہیں، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ لیتے رہیں، کہ کیونکہ اس سے کینسر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ وقفے کے لیے بھی جو گولیاں، اگر بہت زیادہ آپ گولیاں کھا رہے ہیں تو بھی آپ کا رسک بڑھ جاتا ہے، تو اس کا خیال رکھیں کہ اگر آپ اس طرح کوئی چیز ہے تو اگر آپ کو پھر اس طرح کے سمٹمز بھی آ رہے ہیں تو آپ اپنا معائنہ ضرور کروائیں کہ اللہ نہ کرے آپ کو کوئی اور پرابلم نہیں ہو۔ اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، پھر وہ ڈسائڈ کرتے ہیں اس کے بعد کہ اگر آپ کو کینسر ہے تو آپ کا کس طرح علاج ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے پہلے بھی یہی بات کی تھی کہ ہم کینسر کے علاج کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے، کیونکہ ہر بندے کا ڈفرینٹ طرح سے علاج ہوتا ہے۔ ہم سمٹمس پہ بات کریں گے کہ کیا کیا سمٹمس ہیں اور کون سی سمٹمس آپ اس کو مشکوک بناتی ہیں کہ جس کے بعد آپ کو ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا چیک اپ کروانا چاہیے۔ دوسرا کینسر جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے وہ ہے سروائیکل کینسر۔ سروائیکل جو سروکس جو ہوتا ہے وہ جگہ ہوتی ہے جہاں مطلب بچے دانی کا جو منہ ہوتا ہے، تو یہ کہیں بھی پایا جا سکتا ہے۔ مطلب ایک حصہ جو ہے اس کے منہ کا یہ ویجائنا کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اور جو جگہ ہوتی ہے جہاں سے نکل کے بچہ باہر آتا ہے، اور ایک حصہ اس کا اندر کی طرف جا رہا ہوتا ہے، یوٹرس کی طرف، رحم کی طرف، جو ہمارا بچہ دانی ہوتی وہ، تو یہ اس حصے میں کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ عموماً باہر کے ملکوں میں تو اس کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، ایک پیپ سمیئر ہوتا ہے، یہ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا، 25 سال سے یہ شروع ہو جاتا ہے، ہر 3 سال میں یہ ٹیسٹ ہوتا ہے، تو وہ چینجز چیک کرتے رہتے ہیں، اور ارلی سٹیجز پہ ہی اس کو پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ یہ کینسر جو ہوتا ہے وہ کافی اگریسو ہوتا ہے، تو کافی تیزی سے پھیلتا ہے، تو اس کا یہ بہت آرام سے ٹیسٹ ہے کہ آپ پیپ سمیئر کروائیں۔ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور کروا سکتے ہیں تو پیپ سمیئر ہر 3 سال کے بعد ہونا چاہیے، 25 سال کی عمر سے۔ مین سمٹمز کیا ہوتا ہے سروائیکل کینسر کے؟ اس کے مین سمٹم، سب سے پہلے جو سمٹم ہے جو سب سے زیادہ انیوژول ہوتا ہے وہ بلیڈنگ ہوتی ہے، ویجائنل بلیڈنگ ہوتی ہے، جو کہ پیریڈز کے علاوہ بھی آ رہی ہوتی ہے آپ کو، کیا آپ کے پیریڈز بہت زیادہ ہیوی ہو جاتے ہیں، یا اگر آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہیں تو اس کے دوران یا اس کے بعد بھی آپ کو بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کا جو ویجائنل ڈسچارج آ رہا ہوتا ہے آپ کو وہ چینج ہو جاتا ہے، وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، اپنے شوہر کے ساتھ تعلق قائم کرنا وہ تھوڑا پینفل ہو جاتا ہے، آپ کی لوور بیک میں درد رہنے لگتا ہے، جو سارا لوور ایریا ہے، ناف کے نیچے کا ایریا، چاہے آگے کی طرف پیچھے کی طرف، یہاں پہ درد رہنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو ساتھ میں کوئی اور پرابلم ہے، جیسے کبھی کبھی لوگوں کے یوٹرس میں فائبرائڈس ہوتے ہیں، یا آپ کو انڈومیٹریوسس ہے جس میں پینفل اور بہت ہیوی پیریڈز ہوتے ہیں، تو یہ سمٹمز اسی کی طرح لگتی ہیں، مگر اگر آپ کو کچھ بھی چینج لگے یا کوئی چیز آپ کو زیادہ پریشان کر رہی ہے تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا چیک اپ ضرور کروائیں، اور بالکل آپ شرمندگی نہیں محسوس کریں ان سب باتوں میں، کیونکہ عورتیں ان سب چیزوں سے ذرا شرما جاتی ہیں، کیونکہ یہ ایسے ایریا ہوتے ہیں کہ ہم سب کو بتائیں تو آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی جو خاص والدین یا اپنے شوہر، بس وہیں تک بتائیں اور اپنا چیک اپ کروا لیں، کیونکہ جتنی جلدی بیماری پکڑی جائے گی تو اتنی جلدی انشاءاللہ آپ کا ٹریٹمنٹ شروع ہوگا، اور انشاءاللہ کینسر جو ہے وہ ارلی سٹیج میں ہی پکڑا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں بھی عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، عموماً آپ گائنوکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تو آپ کا معائنہ کریں گے، وہ باہر سے بھی دیکھیں گے آپ کی
ویجانا کے ایریا کو اور انگلی ڈال کے بھی معائنہ کرتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے الٹرا ساؤنڈ، سی ٹی اسکین وغیرہ، پیٹ اسکین اور اس طرح اسکینس ہوتے ہیں. پھر اس کو دیکھ کے آپ کی کبھی بائپسی بھی لی جاتی ہے اگر ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہیں پہ پرابلم ہے، تو پھر وہ بائپسی لیتے ہیں، اس سے کنفرمیشن ہوتی ہے. پھر اس کے بعد وہ فردر ٹریٹمنٹ کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو ایک تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہوگا ان بیماریوں کے بارے میں بھی، اور آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں تو آپ ایڈمن سے پوچھ سکتے ہیں اور اس کا جواب دینے کی آپ کو کوشش کی جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.